بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کا افغانستان کی عبوری حکومت میں طالبان کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ۔ سینٹ الیکشن میں دلچسپی نہیں تھی لیکن حصہ لینا متفق کا فیصلہ تھا، مولانا فضل الرحمان۔ خوشی ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدے بلوچستان اور سابق فاٹا کو ملے، وزیر اعظم عمران خان۔ افغان آرمی کے $50 کروڑ کے طیارے صرف $40,000 میں فروخت۔ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے پر ٹک ٹاکر کے 30 بہن بھائی نکل آئے۔ دنیا بھر میں ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایک رپورٹ۔ کورونا وبا کے دوران عالمی ہیروز میں پاکستانی ڈاکٹر بھی شامل۔ سندھ میں 52% بچے اور 58% لڑکیاں سکول ہی نہیں جاتی، اقوام متحدہ۔ انشورنس کی رقم لینے والے باپ کو 212 سال قید۔ جب تک جسم میں حرکت ہے میں اپنی بیوی کی تلاش جاری رکھوں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے افغانستان میں قائم ہونے والی عبوری حکومت میں طالبان کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کی پرامن سیاسی حکومت میں طالبان کو ضم کرنے سے خطے کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے، جس کے لیے ایک اہم پریس کانفرنس 18 مارچ کو کی جائے گی۔ امریکہ کی افغانستان میں تمام فریقین پر مشتمل نگراں حکومت کے قیام کی تجویز پر روس کا کہنا ہے کہ عبوری اتحاد حکومت کی تشکیل کا فیصلہ افغان مذاکرات کے دوران خود افغانیوں کو کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عبوری جامعہ انتظامیہ کا قیام اور اس میں طالبان کی شمولیت افغانستان کے مسئلے کا منطقی حل ہوگا۔ روس کی جانب سے 18 مارچ کو ہونے والی پریس کانفرنس میں طالبان کے نمائندوں سمیت متعدد ہمسایہ ممالک کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے تمام فریقین پر مشتمل عبوری حکومت کے قیام کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ الیکشن میں دلچسپی نہیں تھی لیکن حصہ لینا متفق کا فیصلہ تھا۔ اس وقت عوام کے پاس جانا ضروری ہے، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ معاشی بدحالی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، عوام بڑے کرب سے گزر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں کیمرے کس نے لگائے، کس لیے لگائے، 7 ووٹ کس طرح مسترد ہوئے، وجہ کیا تھی، ووٹ بدنیتی کی بنا پر مسترد کیے گئے۔ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے سب آگاہ ہیں، ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم میں تمام فیصلے متفقہ رائے سے ہوتے ہیں، سب ایک پیج پر ہیں۔ آصف علی زرداری، مریم نواز اور عبدالغفور حیدری سے مکمل رابطہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیے بغیر لانگ مارچ کی افادیت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین عہدے بلوچستان اور سابق فاٹا کو ملے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ 2 عہدے بلوچستان اور سابقہ فاٹا کو ملے۔ جو علاقے ماضی میں پیچھے رہے ان کو قومی دھارے میں لانے کی میری پالیسی ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے منصوبوں میں امریکہ کے $2.4 ارب کے منصوبے تباہ و برباد ہو گئے۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے لیے $50 کروڑ سے زائد مالیت کے خریدے کے طیارے صرف $40,000 میں فروخت کر دیے گئے۔ امریکی ادارے اسپیشل انسپکٹر جنرل آف افغان ریکنسٹرکشن کی تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغانستان کی آرمی کے لیے $50 کروڑ سے زائد مالیت کے خریدے گئے 20 میں سے 16 ٹرانسپورٹ طیارے صرف چند سال میں ہی ناکارہ قرار دے کر صرف $40,000 میں فروخت کر دیے گئے۔ یہ طیارے افغانستان کے لیے اٹلی سے خریدے گئے تھے، ان میں سے 16 کو صرف چند سال میں ہی سکریپ یا ناکارہ قرار دے کر $40,000 میں فروخت کر دیا گیا۔
جبکہ 4 طیارے اب بھی جرمنی میں ایک ہوائی اڈے پر کھڑے ہیں۔ خریداری کے کانٹریکٹ میں یہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ کمپنی طیاروں کی مکمل دیکھ بھال، مرمت، اضافی پرزہ جات اور ہوا بازوں کی تربیت میں بھی تعاون کرے گی۔ افغانستان میں درجنوں تعمیراتی منصوبے جن میں اسکول، ہاسپٹل اور بجلی پیدا کرنے والے کارخانے شامل ہیں، سرکاری سطح پر غفلت، استعمال نہ کیے جانے غیر معیاری تعمیراتی کام یا لڑائی کی وجہ سے یا تو تباہ ہو گئے ہیں یا زب و حالی کا شکار ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کی مالی امداد سے افغانستان کی تعمیر نو کے منصوبوں میں $2.4 ارب کے منصوبے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں ایک ٹک ٹاکر نے انکشاف کیا کہ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا، تاہم جب میں نے اپنا DNA کرایا تو دنیا بھر میں میرے 30 بہن بھائی نکل آئے۔ ایٹلانٹا کے 26 سالہ ٹک ٹاکر اینڈے نبیل اپنی ویڈیو میں انکشاف کرتا ہے کہ میں چند روز قبل سویا ہوا تھا تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ دنیا بھر میں میرے 30 بہن بھائی ہیں جو میرے والد کے ساتھ میکسیکو میں پارٹی کر رہے ہیں۔ اینڈے نبیل نے مزید کہا کہ میں نے اپنے والدین کو DNA ٹیسٹ کے نتائج سے آگاہ کیا تو انہوں نے حیرت کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ اینڈے کے والد نے بتایا کہ وہ ڈونر تھے۔ اینڈے نبیل نے اپنی خفیہ فیملی سے متعلق انکشاف ایک ٹک ٹاکر کی ویڈیو کے جواب میں کیا، جس میں ٹک ٹاکر نے لوگوں سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ اپنی فیملی کے بارے میں کوئی راز بتانا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 13 لاکھ سے زائد صارفین نے دیکھا اور 2,35,000 میں لائک اور کمنٹس کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر صارفین نے اینڈے کو یہ حقیقت تسلیم کرنے اور میکسیکو میں والد کے ساتھ بہن بھائیوں کی پارٹی میں شرکت کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ دنیا بھر میں جڑواں پیدا ہونے والے بچوں کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ دنیا بھر میں ہر 40 بچوں میں سے ایک پیدائش جڑواں بچوں کی ہے۔ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک سائنسی میگزین ہیومن ری پروڈکشن میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافے کی ایک وجہ ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ ٹیکنالوجی ART کے استعمال میں زیادہ سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر کرسچین مورڈین نے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں 20ویں صدی کے وسط سے اب تک جڑواں بچوں کی شرح پیدائش سب سے زیادہ ہے۔ اس تحقیق کے نتائج 135 ممالک سے حاصل کیے جانے والے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح افریقہ میں سب سے زیادہ ہے۔ غریب ممالک میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافہ محققین کے لیے باعث تشویش ہے۔ ان کے خیال میں کم آمدنی والے ممالک میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک امریکی میگزین نے کرونا وبا میں پاکستانی ڈاکٹرز کو خدمات کے اعتراف میں گلوبل ہیروز قرار دے دیا ہے۔ پاکستان نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ کرونا وبا کو 1 سال مکمل ہونے پر امریکی چینل NPR نے اپنی ایک حالیہ خصوصی رپورٹ میں کرونا وبا کے دوران مختلف ممالک میں بہترین خدمات پیش کرنے والے 9 ہیروز کی فہرست جاری کی ہے، جس میں مقبوضہ وادی کے ایمبولینس ڈرائیور جمیل احمد ڈگو کے علاوہ پاکستانی ڈاکٹر سیمی جمالی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سیمی جمالی کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح ہاسپٹل ڈاکٹر سیمی جمالی خود کو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور جان لیوا مرض کا شکار ہونے کے باوجود ڈاکٹر سیمی فرائض پر ڈٹی رہیں۔ فہرست میں میکسیکو، اٹلی، فلپائن، نائجیریا، جنوبی افریقہ سمیت دیگر ممالک کے ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں 52% بچے اور 58% لڑکیاں اسکول نہیں جاتی۔ سندھ کے اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے سندھ ٹیکنیکل اسسٹنٹ فار ڈیولپمنٹ ان ایجوکیشن پروگرام کا افتتاح کیا ہے، جس کی مالی امداد یورپی یونین کے ذریعے 6.8 ملین اقوام متحدہ کی حمایت سے حاصل کی گئی۔
پروگرام کا مقصد پاکستان کے جنوبی مشرقی صوبہ سندھ میں رہنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کو معیاری تعلیم تک رسائی حاصل کرنا اور اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور روزگار میں منتقل ہونے کے لیے ان مہارتوں کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کی نمائندہ ایڈا گرما نے کہا کہ ہم اس شراکت داری کو جاری رکھنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہر لڑکی اور لڑکے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس اہم سرمایہ کاری سے پاکستان میں آئندہ نسلوں بالخصوص لڑکیوں کے لیے مناسب معیار کی تعلیم تک رسائی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جو اس عمر گروپ کی کل آبادی کا 44% نمائندگی کرتے ہیں۔ سندھ میں 52% غریب ترین بچے، 58% لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں۔ انشورنس اسکیم سے ملنے والا پیسہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بیٹوں کو ڈبونے والے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک شخص کو 200 سال سے زیادہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص کو یہ سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی آئندہ انشورنس پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ 45 سالہ شخص 2015 میں اپنی سابقہ اہلیہ اور 2 بیٹوں کے ہمراہ کار میں سوار لاس اینجلس میں سمندر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کار کو سمندر میں گرا دیا، جس سے 8 اور 13 سال کے دونوں بیٹے ڈوب گئے، جبکہ ان کے سابقہ اہلیہ روا دیاب کو ایک ماہی گیر نے بچا لیا۔ یہ شخص خود ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی سے باہر نکلا اور تیر کر گودی کی سیڑھی تک پہنچ کر فرار ہو گیا۔ بعد میں اس نے 2 مختلف کمپنیوں کی انشورنس پالیسیوں کے ذریعے $260,000 سے زیادہ پیسہ حاصل کیا۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ اس شخص نے زیادہ تر رقم مصر منتقل کی تھی۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ اس شخص نے زیادہ تر رقم مصر منتقل کی تھی، جبکہ ان کے امریکی اکاؤنٹ سے تقریباً $80,000 ضبط کر لیے گئے ہیں۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج جان والٹر نے ملزم الزمین کے اس جرائم کو شیطانی اور مکروہ قرار دیتے ہوئے 212 سال قید کی سزا سنائی۔ جج نے ملزم کے حوالے سے کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ 64 سالہ جاپانی شخص گزشتہ 10 برس سے اپنی بیوی کو تلاش کر رہا ہے، تاہم اب بھی وہ پر امید ہے اور اب تک مسلسل اپنی بیوی کو تلاش کر رہا ہے۔ 2011 میں اوناگاوا کی رہائشی یوکو لاپتہ ہو گئی تھی، جن کا سراغ اب تک نہیں مل سکا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو آخری پیغام میں کہا تھا کہ کیا آپ خیریت سے ہیں؟ اب میں گھر جا رہی ہوں۔ اس کے بعد یاسو کی بیوی لاپتہ ہوگی اور تب سے اس کی نہ رکنے والی تلاش جاری ہوگی۔ پہلے اس نے پورا علاقہ چھان مارا، پھر اطراف کے پورے ساحلی علاقوں کو دیکھا، اس کے بعد وہ قریبی جنگلوں میدانوں میں اسے دیوانہ وار ڈھونڈتا رہا۔ 2 سال بعد اس نے تربیت لے کر سمندر کی گہرائی میں اپنی محبوب بیوی کی تلاش میں غوطہ زن ہوا۔ گزشتہ 7 برس میں وہ سمندر کی گہرائی میں 500 مرتبہ غوطہ زن ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ہر ڈائیونگ کا حساب رکھتا ہے اور اس کا درست محل وقوع اور گہرائی نوٹ کرتا رہتا ہے تاکہ بار بار ایک ہی جگہ پر جانے سے بچا جائے۔ اب تک ان کی لاپتہ بیوی کا کوئی نشان نہیں ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کا سفر جاری ہے۔ 64 سالہ اس شخص کا عزم اب بھی جوان ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک ان کے جسم میں حرکت ہے وہ اپنی بیوی کی تلاش جاری رکھے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔